ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام، آپ حضرات اسٹیج پر تشریف فرمائے ہیں اور بہت سے علماء کرام کے بیان ہو چکے ہوں گے۔ میں تو اپنی حاضری لگانے کے لیے اور یہاں پر حاضر ہوا تھا۔ بہرحال اس موقع پر حضرت مولانا محمد صالح صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو بہت جلد بہت ترقی عطا فرمائی۔ ابھی جیسا کہ قاری صاحب ذکر کر رہے تھے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ویسے تو پورے پاکستان میں مدارس وہ کام کر رہے ہیں جو کسی اور ملک میں نہیں ہو رہا۔ حفاظ تیار ہو رہے ہیں، علماء تیار ہو رہے ہیں، مفتیان کرام تیار ہو رہے ہیں، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے جس مجلس میں آپ شریک ہیں، قرآن پاک کے بعد عظیم و کتاب جس کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے، بخاری شریف، ہمارے علماء جو بن رہے ہیں، پہلے طالب علم تھے، آج وہ فراغت پائیں گے اور فاضل ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت عطا فرمائی کہ آج ختم بخاری کی بھی یہ تقریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ آپ بھی یہاں جو بیٹھے ہیں اپنے ارادے اور نیتیں یہی کریں کہ ہم یہاں پر اس لیے حاضر ہوئے ہیں حضرت مولانا محمد صالح صاحب کے اس عظیم پروگرام میں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرما دے، کیونکہ وہ لوگ جو ایسی مجلسوں میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود جاننے کے، عالم الغیب ہونے کے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے، وہی جانتا ہے ہر چیز کا، اور جو ہو چکا اس کا بھی علم ہے، جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے۔ اللہ کے سوا کو کسی اور کو یہ چیز نہیں مانگتا، غیب کا علم صرف اللہ جانتا ہے۔ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پوچھتے کہ یہ مجلس میں آئے لوگ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے فرشتے، اللہ یہ آئے تھے تجھے راضی کرنے اور مغفرت چاہنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان کی مغفرت کر دی، یہ جتنے لوگ بیٹھیں گے سب کی مغفرت کر دی۔ تو بعض لوگ وہ چلتے پھرتے ویسے ہی چلو جی مولانا صالح صاحب کا جو پروگرام ہے دیکھیں روزی کیسا ہے، ویسے ہی آئے تھے بغیر ارادے کے، بغیر ثواب کی نیت سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگ جو اس نیک مجلس میں آتے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا یقین نصیب فرمائے کہ جو اللہ کی صفات ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہمیں اس پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عالم الغیب اللہ ہے۔ بس یہ بات ایک آیت قرآن پاک کی پڑھ کے اس کا ترجمہ مختصر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ بڑے بڑے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، ان کے بیانات تفصیلی ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت
خبير قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کے غیب کے خزانے. جو بھی کچھ ہے اللہ کو معلوم ہے. کیا ہوگا کیا ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی یہ معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی کی تعلیم دینے کے لیے کہ لوگوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ بنے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں، کوئی غیب نہیں جانتا. حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، مل ایمان مل احسان. آپ نے جوابات دیے. ایمان اس کو کہتے ہیں ان تؤمن باللہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اور اسی طرح سے مل احسان، احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت اس طرح کر کے جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو اتنا تو ضرور اپنے اندر یہ بات پیدا کر کے وہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. پھر پوچھا مسا قیامت کب آئی؟ حضور نے فرمایا مل مسئول بأعلم من السائل. سوال کرنے والے کو بھی پتہ نہیں، جس سے سوال کیا جا رہا ہے اسے بھی معلوم نہیں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ آمنہ کے لال، دو جہاں کے سردار، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جہاں میرے آقا کے قدم پڑے رحمتیں برکتیں وہی اتر گئی. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو اللہ تعالیٰ نے جب ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا جو امام الانبیاء ہے، افضل الانبیاء ہے، تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے، حسینوں میں احسن ہے، جمیلوں میں اجمل ہے، کاملوں میں اکمل ہے. آپ سے میں پوچھتا ہوں ایسے نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ بولاد آواز ہے چون ہاتھ کھڑی، ہاتھ اٹھا کر رکھو. کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی کے بارے میں فرمایا کہ وہ تم مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول خاتم النبی کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات وحدہ لا شریک پر بھی یقین کہ اللہ ایک ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور یہ بھی ہمارا یقین ہو کہ اللہ کے نبی کے بعد کسی اور نبی کی نبوت نہیں ہے. آپ خاتم النبیین ہیں، یہ ہم اپنے بھائیوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں. یہ جو آ رہے نا پروگرام سننے میں علماء کرام اپنے اپنے موضوع کے لحاظ سے بات کریں گے، لیکن اتنی بات بنیادی تو ضرور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سب چاہو بابا، اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی بیٹے دینے والا نہیں. اللہ ہی بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، روزی دیتا ہے، روزی رساں اللہ، مشکل کشا اللہ، عالم الغیب اللہ، کار ساز اللہ، حاجت روا اللہ.
ہر جگہ موجود اللہ، علام الغیوب اللہ، اللہ ہی اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونہ سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللہ نے چمکتا چراغ روشن کیا۔ میرے بھائیوں، علماء کرام بہت ہیں، قرآن پاک کی تو ایک ایک آیت اگر انسان اس کا ترجمہ اس کی تفسیر بیان کرے رات گزر جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی جتنی شان بیان کی تو اللہ نے یہاں اس آیت میں جو میں نے شروع میں تلاوت کی، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے۔ اب یہاں بھی بیٹھے نا، علماء کرام کی بات بھی سنیں کانوں سے، اللہ کا ذکر بھی کرتے، کیونکہ یہ ابھی آپ کے سامنے حدیث جو پڑھی جائے گی، آخری حدیث، کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ تسبیحات انسان، یہ بھی ذکر ہے اللہ کا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح ایک تسبیح پڑھ لے اس کی 100 مرتبہ، فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگوں سے بھی زیادہ ہو، یعنی بہت بڑی تعداد ہو گناہوں کی، لیکن اس کو پڑھ لیں، فرمایا اس کے سب گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان علماء کو جو الحمدللہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں، اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں، گاؤں گاؤں، بستی بستی، قریہ قریہ، شہر شہر، ملک ملک، اللہ ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میں آخر میں پھر برادرم حضرت مولانا محمد صالح صاحب کو اور ان کے تمام رفقا کو، تمام اس ادارے کے معاونین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ گلشن اسی طرح آباد رہے اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو گلشن کو یہ ہوئی پھلتا پھلاتا رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہمارے سامو خطاب فرمائے رہا ہوا حضرت مولانا قاری جمیل احمد بندانی صاحب، اینا وقت ما بلا تاخیر دعوت خطاب جلا عرض کرے رہے ہوا سنجا مشہور معروف خطیب مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری عبدالجبار حیدری صاحب جن کے امائد تیجن بجے بواز حسنہ کا مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بواز بلند